إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. حضرات، بابری مسجد کا مسئلہ جو ہمارے ملک میں گزشتہ 1 صدی یا 1.5 صدی سے ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا تھا، بالآخر اپنے انجام کو پہنچا اور گزشتہ ہفتے ہمارے ملک کے سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں فیصلہ سنایا کہ بابری مسجد کی جگہ فریق مخالف کو دے دی گئی اور اس کے عوض میں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو الگ سے 5 ایکڑ زمین دینے کی بات کی گئی۔ فیصلہ آنے سے قبل بھی اور فیصلہ آنے کے بعد بھی مسلم رہنما اور مسلم علماء امت کو بالکل یہ نصیحت کرتے رہے، اپیل کرتے رہے اور آج بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ فیصلہ چاہے ہمارے حق میں ہو ہمارے خلاف ہو، پہلے ہی سے سب یہ کہتے رہے کہ احتجاج نہیں کرنا ہے، ملک کے امن و امان کا خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے۔ یہ نصیحتیں پہلے ہی سے ہو رہی تھیں اور فیصلہ آنے کے بعد بھی ہو رہی ہیں، اور جس طرح اس فیصلے کے آنے کے بعد ہندوستانی مسلمان نے صبر و ضبط کا ثبوت دیا ہے، اس صبر و ضبط کو اس ملک کی تاریخ فراموش نہیں کر پائے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم نے تسلیم کرنا ہے اور ہم نے تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا فیصلہ آنے سے پہلے ہمارا وعدہ تھا، ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے اور آج بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فیصلے کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمان آج بہت دکھی ہے، بہت غمزدہ ہے، بہت مایوس ہے، اور اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسے اس معاملے میں پورا انصاف نہیں ملا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ تاثر مسلمان کا ہے، بلکہ ہمارے ہی ملک کے سپریم کورٹ کے کئی ایک سابق جج حضرات وہ خود اس فیصلے پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان جیسے حالات میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ان جیسے حالات میں انسان جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، جوش کی سننے لگتا ہے، جبکہ ان جیسے حالات میں حضرات
جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے بابری مسجد تو کھو دی ہے، اب بابری مسجد کے بعد مزید کچھ کھونا نہیں ہے۔ ہمیں بابری مسجد کے بعد اپنی جانیں نہیں کھونی ہے، اپنی آبرو نہیں کھونی ہے، اپنا مال نہیں کھونا ہے، اپنا دین نہیں کھونا ہے، اپنا عقیدہ نہیں کھونا ہے، ملک کے امن و امان کو، ملک کی شانتی کو اور ملک کی سلامتی کو نہیں کھونا ہے۔ اس لیے حضرات دیکھیے، یاد رکھیے، قومی زندگی میں اس طرح کے جب حوصلہ شکن مراحل آتے ہیں تو حالات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، ان جیسے حوصلہ شکن حالات میں صبر کیسے ہوتا ہے، ضبط کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے۔ اگر آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر طرح کے حالات کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا سیرت رسول کے ایک اس مشہور واقعے کی یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں، جس واقعے کو آپ نے بارہا سنا ہے، بار بار سنا ہے، لیکن ان جیسے حالات میں جب ہمارا ذہن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے شکست کھائی ہے، جب ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا ہے، جب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم دبے ہیں، ہم دبائے گئے ہیں، سیرت رسول کے واقعات کی روشنی میں دیکھیے، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، لیکن آج سنیے اور اپنی آپ مسلمانوں پہ جو حالات گزر رہے ہیں ان حالات پہ اس واقعے کو منطبق کر کے دیکھیے، سیرت رسول کیسی روشنی فراہم کرتی ہے، امید کی کیسی کرنیں ہمیں دکھاتی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وحی کی قسم ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ 1400 سے زائد صحابہ لے کر، 1400 سے زائد صحابہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ مکے کے قریب حدیبیہ نامی مقام پہ جب آپ پہنچے، مشرکین مکہ نے آپ کو روک ڈالا، کہا کہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے آپ۔ پیارے نبی نے لاکھ سمجھایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بس عمرہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور اسی ثبوت کے طور پہ آپ اپنے ساتھ بہت سارے جانور بھی قربانی کے لے گئے تھے تاکہ انہیں یقین دلا سکیں کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، عمرہ کرنا ہے۔ پر مشرکین مکہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تھے، انہوں نے روک ڈالا۔ بہرحال دونوں طرف سے سفارت کا سلسلہ چلا، مشرکین کی طرف سے بھی کئی سفیر آئے، مسلمانوں کی طرف سے بھی کئی سفیر بھیجے گئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اسی دوران یہ ہوا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی جانب سے جب سفیر بن کر گئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا ہے۔ اس وقت پیارے نبی نے ایک درخت کے نیچے جو حدیبیہ میں تھا صحابہ سے یہ بیعت لی کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے۔ 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اسی کو بیعت الرضوان کہا گیا، اور سورہ فتح میں بیعت الرضوان کرنے والے صحابہ کے حق میں جنت کی بشارتیں سنائی گئیں۔ بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جب افواہ ثابت ہوئی، مشرکین کی طرف سے ایک سفیر آئے، سہیل بن عمر ان کا نام تھا۔ سہیل جب آئے، سہیل کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں آسانی کے۔ پیارے نبی نے ان کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے کہا، لوگوں مشرکین کی جانب سے سہیل آئے، اب تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال بات ایک انجام کو پہنچی، نتیجے کو پہنچی، صلح ہوئی، کمپرومائز ہوا۔ کیا صلح ہوئی یہ غور کیجئے، یہی یہ پیغام ہے جو میں موجودہ حالات کے تناظر میں آج کے خطبے میں دینا چاہتا ہوں۔ صلح ہوئی، باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں طے ہونے کے بعد وہ ساری باتیں تحریر میں لائی گئیں۔ آپ دیکھیے صلح لکھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ایمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا عقیدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ورد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ذکر ہے۔ سہیل بن عمر جو مشرکین کے سفیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو، الرحمن اور رحیم کو مٹاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے ناموں میں رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ پیارے نبی نے کہا چلو مٹا دو، بسمک اللہم لکھ دو، دب کر مان لیے۔ پھر جب صلح کے شرائط لکھے گئے،
کہا کہ یہ وہ شرائط ہیں جو محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پائے۔ سہیل نے کہا ہم نے آپ کو رسول نہیں مانا ہے، ہم نے آپ کو رسول نہیں مانا ہے، لہٰذا محمد الرسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں، محمد بن عبداللہ لکھیے آپ۔ حضرت علی سے آپ نے کہا چلو رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے مٹایا نہیں جائے گا۔ پیارے نبی نے خود رسول اللہ کو مٹھایا اور محمد الرسول اللہ کی جگہ ان کے ڈیمانڈ کے مطابق محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ کہا کہ یہ وہ شرائط ہیں جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے پائی ہیں۔ اچھا، جو شروط طے ہوئی اور جن شرائط پر کمپرومائز ہوا، مصالحت ہوئی، مفاہمت ہوئی، کئی ایک ہیں، دو باتیں۔ پہلی بات، اس سال آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، واپس جانا پڑے گا اس سال، آئندہ سال آ کے کر لینا۔ پیارے نبی نے کہا منظور ہے۔ پھر ایک اور شرط، کہا کہ اگر مکے والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے گا تم لوگ واپس کر دینا، رکھنا نہیں اپنے پاس، لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ پیارے نبی نے کہا منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، ایک ایک بند میں، ایک ایک بات میں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے شکست تسلیم کی جا رہی ہے، پوری طرح سے ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں، دب کر مانا جا رہا ہے، ان کی زبردستی کو زبردستی تسلیم کیا جا رہا ہے، ایک ایک بند میں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صبر جواب دے گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نمائندگی کرتے ہوئے پیارے نبی کے سامنے اپنی اس بے چینی اور بے اطمینانی کا اظہار کر بیٹھے۔ حضرت عمر سے اس موقع پہ کچھ زور کی بات بھی ہو گئی۔ پیارے نبی کے پاس آئے حضرت عمر، آ کے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ پیارے نبی نے کہا بالکل سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے والے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل فرمایا تھا کہ عمرہ کرنے والے ہیں، پر یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کرنے والے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا حضرت عمر کو، سمجھایا حضرت عمر کو، کہا کہ عمر پیارے نبی ہیں، پیارے نبی کے فیصلوں پہ اعتراض نہ کرو، مان جاؤ۔ حضرت عمر خاموش رہ گئے۔ یہ اور بات ہے، بعد میں جب حضرت عمر کو احساس ہوا اپنی اس غلطی کا، وہ خود فرماتے ہیں اس ایک غلطی کو یاد رکھ کر میں نے اپنی باقی زندگی میں بہت ساری نفل نمازیں پڑھی، بہت سارے صدقے کیے، بہت سارے روزے رکھے کہ پروردگارہ حدیبیہ کے دن پیارے نبی کے ساتھ میں نے جو سخت کلامی کر دی تھی، مجھے میری اس غلطی کو، میری اس گستاخی کو معاف فرما دے۔ یہ حضرت عمر خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔ اچھا، صلح جب مکمل ہو گئی، مسلمانوں کو واپس جانا ہے، سب احرام کی حالت میں ہیں، قربانی کے جانور لائے ہوئے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ سب اپنے اپنے جانور یہیں ذبح کرو، سر کے بال نکالو، احرام کھول دو، واپس مدینہ چلو۔ آپ حکم دے رہے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے، بار بار آپ فرما رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے نبی نے کوئی حکم دیا ہو اور صحابہ نے اس حکم پر عمل کرنے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر کی، اور آج یہ ہو رہا تھا۔ پیارے نبی پریشان ہو کر اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پریشان دیکھا، پوچھا کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے کہا ام سلمہ دیکھتی نہیں ہو، میں حکم دے رہا ہوں کہ اپنے جانور ذبح کرو، سر کے بال نکالو، احرام کھولو، واپس مدینہ چلو، میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی، اصل یہ ہے کہ صحابہ بہت مبہوت ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، آپ بس اتنا کیجئے کہ جائیے اور صحابہ کے سامنے آپ اپنے سر کے بال نکالیے اور پھر دیکھیے۔ پیارے نبی تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے سر کے بال نکالے، اور آپ کو اپنے سر کے بال نکالتے ہوئے دیکھ کر سارے صحابہ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر کے اپنے بال نکال کے احرام کھول دیے اور پیارے نبی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینے کی طرف واپسی ہو رہی تھی، آسمان سے وحی نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ مسلمان یہ
یہ احساس لے کے لوٹ رہے ہیں کہ آج ہم نے شکست کھائی ہے، آج ہم ہارے ہیں، آج ہمیں دبایا گیا ہے، آج ہمارا حق ہم سے لیا گیا ہے۔ آسمان سے وہی نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے مسلمانوں، اے پیغمبر، آج ہم نے آپ کو بڑی عظیم فتح عطا کی ہے، بہت بڑی فتح عطا کی ہے۔ آج جیت کر جا رہے ہو، آج تم جیت کر لوٹ رہے ہو، اور فتح بھی کوئی معمولی فتح نہیں، فتح مبینہ، آج بہت بڑی فتح ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان آیتوں کے نزول کے بعد ہم سب ساتھیوں کو شرح صدر ہوا اور مجھے بھی شرح صدر ہوا۔ حضرات سوال یہ ہے، آپ نے ابھی جو ہے صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں، صلح حدیبیہ میں کمپرومائز کے جو فارمولے آپ نے سنے، کہاں اس میں فتح ہے؟ یہاں تو زبردستی کی گئی تھی، دبایا گیا تھا، مسلمانوں کو زبردستی واپس بھیجا گیا تھا، مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اور اس کو آسمان سے آنے والی وحی جیت اور فتح سے تعبیر کر رہی، وہ کیسے؟ یقیناً دیکھیے صلح حدیبیہ کا جو بھی انجام، صلح حدیبیہ سیاسی اعتبار سے اگر دیکھو یقیناً وہ شکست معلوم ہوتی ہے، لیکن حضرات صلح حدیبیہ جو سیاسی اعتبار سے دیکھنے میں شکست لگتی تھی، دعوتی ناحیے سے وہ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی جیت تھی۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ایسا امن قائم ہوا، اس لیے کہ صلح میں یہ شرط تھی کہ 10 سال جنگ بندی ہوگی، نہ مسلمان کافروں سے لڑیں گے، نہ کافر مسلمانوں سے لڑیں گے۔ امن قائم ہوا، اور جب امن قائم ہوا تو دعوت و تبلیغ کے راستے کھلے، اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اس تیزی سے پھیلا۔ 6 ہجری میں آپ عمرے کو جا رہے ہیں، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور 2 سال بعد 8 ہجری میں جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ 2 سال پہلے 1400 کی تعداد، اور صرف 2 سال بعد جب مکہ فتح کرنے 8 ہجری میں جا رہے ہیں، 10,000 کی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ جو تعداد ہے صلح حدیبیہ کی روشنی میں جو امن قائم ہوا، امن کے حالات قائم ہوئے، امن کا ماحول سب کو نصیب ہوا، اس امن کے ماحول میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت بڑی تیزی سے ہوئی، تو جس چیز کو مسلمان شکست سمجھ رہے تھے سیاسی ناحیے سے، دعوتی ناحیے سے، وہی شکست فتح میں بدل گئی۔ حضرات صلح حدیبیہ کیسے فتح قرار پائی؟ صلح حدیبیہ کا سبق کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا پیغام کیا ہے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے؟ صلح حدیبیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جیت ہمیشہ انسان جیت کر ہی نہیں جیتتا ہے، بلکہ ہار کر بھی انسان جیتا کرتا ہے، اور زندگی میں ہمیں اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ہماری حکمت سے، ہماری دانائی سے، اللہ کی دی ہوئی فراست اور دانش مندی سے ہمارے ناموافق حالات کو موافق بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیز ہمارے حق میں جو انجام شکست کے طور پہ آیا ہے، اس انجام کو فتح کی روشنی میں فتح کی شکل میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صلح حدیبیہ نے یہ پیغام بھی دیا کہ جسے دبنا نہیں آتا اسے ابھرنا بھی نہیں آتا۔ دنیا میں وہی ابھرتا ہے جو وقت پڑنے پر دبنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے، جو وقت پڑنے پہ دبتا ہے وہی وقت پڑنے پہ ابھرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ حضرات بابری مسجد اب تاریخ کا حصہ بن گئی، بابری مسجد تاریخ کا حصہ بن گئی، اور یقیناً یہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ بابری مسجد سے پہلے کے حالات بھی اس ملک کے کچھ بہت زیادہ اچھے نہ تھے۔ موب لنچنگ کا ایک سلسلہ جو پچھلے 3-4 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر سیاسی بیانات صرف اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے دیے جا رہے ہیں۔ ان بیانات نے، ان حالات نے اس ملک کو ہمارے لیے اجنبی بنا دیا ہے۔ آج ایک مسلمان حیران اور پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، کیا یہی بہادر شاہ ظفر کا ہندوستان ہے؟ کیا یہی امام الہند ابوالکلام آزاد کا ہندوستان ہے؟ کیا یہی ٹیپو سلطان کا ہندوستان ہے؟ یہ ملک فرقہ پرستوں کی چال بازیوں کے سبب آج ہمارے لیے اجنبی بن گیا، اور اجنبی جیسے ہم اس ملک میں ہو گئے۔ اے میرے ہم نشیں، اے میرے ہم نشیں، چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ اے میرے ہم نشیں، چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، 2 گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ ٹھوکریں یوں کھلانے سے کیا فائدہ،
ठोकरें यूं खिलाने से क्या फायदा, साफ कह दो कि मिलना गवारा नहीं। गुलसितां को लहू की जरूरत पड़ी, गुलसितां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेंगे सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। हमने आवाज पर तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमने पुकारा नहीं। ऐ मेरे हम नशीं चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। हजरात सवाल यह है कि जैसा कि इससे पहले भी कहा गया और कहा जाता रहा कि बाबरी मस्जिद के हक में मुसलमानों के दलाइल बड़े मजबूत थे, मुसलमानों के सबूत बड़े मजबूत थे, मुसलमानों के हवाले बड़े मजबूत थे, फिर ये क्या हुआ कि फैसला उनके हक में गया है। याद रखो भाइयों, ये सबक ना भूलो, ये दुनिया हक तलफी की जगह है, ये दुनिया हक तलफी का मुकाम है। यहां कौन ऐसा इंसान गुजरा है कि जिसे उसके हुकूक 100% मिले हों। हशर की अदालत इसीलिए कायम हो रही है, हशर की अदालत इसीलिए कायम होने वाली है कि दुनिया में जो हक तलफियां जिन लोगों के हक में, जिन कौमों के हक में हुई हैं, हशर की अदालत में उन्हें उनके ये हुकूक दिए जाएंगे। और इन जैसे हालात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में हमारी रहनुमाई फरमाई। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। एक मर्तबे प्यारे नबी ने कहा, सतलक़ौना बअदी अथरा, सतलक़ौना बअदी अथरा। आपने कहा कि लोगों मेरे बाद ऐसे हालात आएंगे। अथरा किसे बोलते हैं जानते हैं? हकदार को उसका हक ना मिले और जो हकदार नहीं है उसे उठा के हक दे दिया जाए। हकदार को हक ना मिले और जो हकदार नहीं है उसे उठाकर हक दे दिया जाए, इसे कहते हैं अथरा। आपने फरमाया सतलक़ौना बअदी अथरा, कि मेरे बाद ऐसे हालात आएंगे तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं मिलेंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी इन हालात में आप क्या नसीहत करेंगे? आपने फरमाया इस्बिरू हत्ता तलक़ौनी अलल हौज़, कहा कि सब्र से काम लो, हौसले से काम लो, सब्र को, सब्र और ज़ब्त का दामन अपने हाथ से ना छोड़ो। हत्ता तलक़ौनी अलल हौज़, जब तक के हौज़े कौसर पे आके मुझसे न मिल लो। पता चला हजरात, इन जैसे हालात में प्यारे नबी की अहादीस और प्यारे नबी की सीरत हमें सबक देती है सब्र का, ज़ब्त का, हौसले का, हिकमत का, दानाई का, दूरअंदेशी का, दानिशमंदी का, समझ बूझ का। हमारा जोश हमारे होश के ताबे होना चाहिए। और हजरात कुरान मजीद की एक तालीम यह भी है, कुरान मजीद ने एक बहुत बड़ा सबक यह भी दिया है, ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। क्या मतलब है? जिंदगी में हमारे साथ जो भी हादिसात होते हैं, जिंदगी में हम पर जो भी जुल्म होता है, जिंदगी में हम पर जो भी सितम होते हैं, जब भी हम नामुवाफिक हालात से गुजरते हैं, अल्लाह ने कहा हर शर के पीछे कोई ना कोई खैर होता है, उस खैर को ढूंढा करो। और आपको मालूम है ये आयत, ये कानून, ये उसूल अल्लाह ने कहां बयान किया है? जब उम्मुल मोमिनीन माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के दामने इस्मत व इफ़्फ़त को तार तार करने की नापाक कोशिशें मुनाफिकीन की जानिब से हुई। मुनाफिकीन ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पे बहतान लगाया। इस वाक़िए को बयान करते हुए अल्लाह ने कहा जो कुछ हुआ है इसे अपने हक में बुरा ना समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इस जैसे अजीम हादिसे में भी खैर के पहलू तलाश करने की जब तालीम दी जा रही है तो हजरात जो कुछ हुआ है इसमें कुछ खैर के पहलू भी हैं, वो पहलू भी हमें मद्देनजर रखने चाहिए। क्या है ये खैर के पहलू? ये तो शर हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खैर के कुछ पहलू हैं जिन्हें मद्देनजर रखना हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। उसमें से पहला पहलू ये है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बाज बातें हमारे फेवर में और हमारे हक में भी गई हैं। और एक इल्जाम जो मुसलमानों को और तारीख को दिया जा रहा था, ये इल्जामात धुले हैं। कहा जा रहा था कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराकर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कोई मंदिर उंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। 1949 में जो मूर्तियां लाकर रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल करार दिया है, साजिशी अमल करार दिया है। और 1992 में बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, इस शहादत को भी मुजरिमाना अमल करार दिया है और ये इक़दामात करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार दिया है। हजरात इस वाक़ये में खैर का पहलू इस तरह से भी है कि हजरात ये मसला हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात के लिए एक
रुकावट बना हुआ था। इस फैसले के बाद, इस मसले के खत्म होने के बाद, यूं कहिए मस्जिद और मंदिर की बुनियाद पर जो अपने जो लोग सियासत कर रहे थे उनके हाथ से एक इशू खत्म हुआ है। यहां हमें जरूरत है कि गैर मुस्लिमीन से मुस्बत ताल्लुकात का आगाज करें, यहां से मुस्बत ताल्लुकात का आगाज करें। आपको यह सबक भी नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के फेवर में, मस्जिद के फेवर में दलाइल देने वाला जो सबसे बड़ा लायर था वो कोई मुसलमान नहीं था, वो एक गैर मुस्लिम एडवोकेट डॉक्टर राजू धवन था। एक गैर मुस्लिम एडवोकेट ने मस्जिद के फेवर में, मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के हक के लिए उसने आवाज उठाई, और वो भी मुआवजे के बदले में नहीं। उसने ये खिदमत इंसाफ के लिए, ये लड़ाई इंसाफ के लिए लड़ी, उसने मुआवजे की कोई परवाह ना की। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हिंदुस्तान के इस मुआशरे में बहुत सारे अबू तालिब आज भी मौजूद हैं। हजरात, जहां भी मुसलमान माइनॉरिटी की हैसियत से जीते हैं वहां उन्हें अबू तालिब के किरदार की जरूरत होती है कि मक्के में जहां मुसलमान एक माइनॉरिटी की हैसियत से थे, अबू तालिब मुसलमान तो नहीं हुए, ईमान तो नहीं लाए, उनकी हमदर्दियां इस्लाम के साथ थी, उनकी हमदर्दियां मुसलमानों के साथ थी, और अबू तालिब ने जिंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमानों का साथ दिया। तो इन जैसे मुआशरे में बहुत सारे अबू तालिब होंगे जो हमारा साथ देने के लिए, हमारा ताउन करने के लिए, हमारे कज़ियों की नुमाइंदगी करने के लिए आगे बढ़ के आते हैं। जरूरत है कि हम अपने मुआशरे के अबू तालिब को ढूंढें। अगर आप ढूंढेंगे हमारे मुआशरे में आपको ऐसे बहुत सारे अबू तालिब मिलेंगे। और ये मुस्बत ताल्लुकात हजरात दावत दीन के लिए इंतहाई जरूरी है, दावत दीन के लिए अज़हद जरूरी है। अगर हम सब्र से काम लेंगे, ज़ब्त से काम लेंगे, हौसले से काम लेंगे, हिकमत से काम लेंगे, दानिशमंदी से काम लेंगे, तो जिस तरह सुलह हुदैबिया की शिकस्त जो सियासी नाहिये से शिकस्त थी, दावती नाहिये से फतह में बदल गई। उम्मत मुस्लिमा के अंदर अगर दाइयाना मिजाज पैदा हो जाए तो फिर ये शिकस्त भी फतह में बदल सकती है। हजरात, एक और पैगाम जो इस हवाले से बहुत जरूरी है वो ये भी है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाबरी मस्जिद की शहादत का अफसोस हमें है, यकीनन अफसोस हर मुसलमान को होगा। लेकिन मोहतरम भाइयों, मुझे अपनी अमली जिंदगी में और आपको अपनी अमली जिंदगी में झांक कर देखना चाहिए कि हमसे कितनी नमाजें ज़ाय नहीं हो रही हैं। हमें ताज्जुब है उस मुसलमान पर जिसे बाबरी मस्जिद की शहादत पे तो अफसोस है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में ज़ाय होने वाली नमाजों पे अफसोस नहीं। ताज्जुब है उस मुसलमान पर जिसे बाबरी मस्जिद की शहादत पर तो अफसोस है, मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करने की फिक्र नहीं है। मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी जिंदगियों में नमाजों के पाबंद बन जाओ। अगर नमाजों के पाबंद हो जाओगे, मस्जिदों को आबाद रखोगे, मुसलमान सब नमाजी और मुवाहिद बन जाएं, तो अल्लाह बाबरी मस्जिद का खसारा कोई खसारा ना होगा। अगर हम बाबरी मस्जिद की शहादत के सानिहे से पैगाम लेकर दीनदार बन जाएं, नमाजी बन जाएं, किताब और सुन्नत की तरफ लौट जाएं और सिद्क़ दिल से अल्लाह की जानिब रुजू करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सुनने वालों को रब्बुल आलमीन सब्र व ज़ब्त का सबूत देने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत मुस्लिमा की रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से हिफाजत फरमाए। उम्मत मुस्लिमा के दानिश्वरों को, कायदों को, अवाम को, रियाया को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत व दानाई और समझबूझ नसीब करे। अल्लाह ताला हर छोटे बड़े जुल्म से जो इस मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, हम मुसलमानों पे हो रहे हैं, अपनी कुदरत से हम सबकी, आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। हजरात, खुतबे के इख्तिताम पर मैं एक ऐलान आपके सामने करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शहर की आबादी बहुत फैल रही है, बहुत बढ़ रही है, और अल्लाह का शुक्र है किताब व सुन्नत की दावत भी वैसे ही फैल रही है। और जैसे जैसे किताब व सुन्नत की दावत फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ नए नए मोहल्लों में मसाजिद की ज़रूरत महसूस हो रही है। हमारे शहर बेंगलुरु का एक इलाका जहाँ के हज हाउस कायम है, हज हाउस बना हुआ है, ये आइंदा बहुत फैलने वाले, आबादी वहाँ बहुत फैलने वाली है। तो जमात के जिम्मेदारों ने हज हाउस के इलाके में, बिल्कुल हज हाउस के सामने के एरिए में मस्जिद तामीर करने के लिए जगह खरीदी है। 75 लाख उसकी कीमत है। और इस मस्जिद के ताउन के लिए जिम्मेदारान जमात आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज जाते हुए इस मस्जिद का, जिसका नाम मस्जिद कुबा रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएँ। स्क्वायर फीट तकरीबन 6000 रुपये उसकी कीमत
نعمت ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسے علاقے میں یہ مسجد بننے جا رہی ہے جو آج کے حساب سے تو غیر آباد علاقہ ہے لیکن مستقبل میں انشاءاللہ تعالی بہت آباد ہونے والا علاقہ ہے اور وہاں مسجد کی اشد ضرورت مستقبل میں انشاءاللہ محسوس کی جائے گی. اس لیے وقت سے پہلے ایک قدم اٹھایا گیا ہے. میں آپ سب بھائیوں سے اور آپ سب بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد قباء کے لیے آج کے خطبے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.